تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں دنیا کی نعمتوں سے نوازا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازا، یعنی قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم جب الحمدللہ رب العالمین بولتے ہیں، حمد کرتے ہیں، بڑائی کرتے ہیں اپنے رب کی کہ ساری حمد کے لائق وہ رب ہے جو سارے کائنات کا پالن ہار ہے، رب ہے۔ اس رب کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بہت بڑا جملہ ہے، سمجھ کے بولیے گا تو مزہ آئے گا، آپ کو نیکی ملے گی۔ آپ رب یربو سے لفظ رب بنا ہوا ہے جس کے معنی آتے ہیں آہستہ آہستہ پروان چڑھانا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا، یا ایک درخت یا کوئی پودا، رب اسے کہتے ہیں تربیت کرنے والا، اس کو پروان چڑھانے والا۔ وہ حقیقت میں کون ہے؟ وہ ذات ہے۔ اب حمد کس بات پر کرتے ہیں؟ رب کی۔ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا رب ہے۔ وہ دو طرح کی نعمتیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری نعمت تو جسمانی نعمت ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں۔ صحت بھی ایک نعمت ہے، دولت بھی ایک نعمت ہے، مکان بھی ایک نعمت ہے، کاروبار بھی ایک نعمت ہے، اولاد بھی نعمت، بیوی بھی نعمت۔ یہ ساری جو نعمتیں ہیں اللہ نے سب کو دے رکھی ہے، مومن کو بھی، کافر کو بھی، مشرک کو بھی۔ چونکہ آپ اس کے بندے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ رب العالمین ہے، لیکن ایک رب کی نعمت خاص بھی ہوتی ہے جو سب کو نہیں ملتی۔ وہ اللہ کے خاص بندوں کو ہی ملتی ہے، انبیاء کو ملتی ہے، اور انبیاء کے اتباع کرنے والے کو ملتی ہے، صالحین کو ملتی ہے، شہداء کو ملتی ہے۔ تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ ساری بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جو سارے کائنات کا رب ہے، اس معنی میں کہ دنیا کی جو نعمتیں وہ سب کو ملی ہوئی ہیں، لیکن اس کی جو خاص نعمت ہے، جو خاص بندے کو ملی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ صحیح عقیدہ۔ جو اللہ نے توفیق دی آپ کو کہ آپ نے توحید کا عقیدہ اختیار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عقیدہ اختیار کیا۔ دراصل ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس عقیدے کو، اس توحید کو، اور جب تک سمجھتے نہیں ہیں تو ہم صحیح معنی میں مسلمان بھی نہیں ہیں۔ صاف لفظوں میں عقیدے کتابوں میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، زبان سے پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ اندر سے مومن بھی ہو۔ بہت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے شرک بھی تو کرتے ہیں جو بالکل توحید کے خلاف ہے۔ بہت سے سنت کے دعوے دار رات دن بدعتیں بھی تو کرتے ہیں، تو کیا وہ سنت پہ چلنے والے ہوئے؟ وہ توحید والے ہوئے؟ ہم توحید کو نہیں سمجھ رہے۔ رب نے کچھ نعمتیں اپنے خاص بندوں کو دی ہیں جن میں آپ بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو توحید کا عقیدہ دیا، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ آپ جیسے ہم جیسے بہت سے لوگ دنیا میں ہیں وہ توحید سمجھتے بھی نہیں۔ اللہ رب ہے۔ توحید ربوبیت کا نام سنا ہوگا آپ نے کبھی، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ ان تین چیزوں کو سمجھے بغیر آپ پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ ان تین چیزوں کو اچھی طرح سمجھیے۔ ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، توحید ربوبیت اختیار کرنے کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم صرف رب العالمین اس ذات کو مانتے ہیں۔ رب میں تین چیزیں آتی ہیں۔ اس رب نے آپ کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، اور پھر سب کا خالق ہونے کے ساتھ سب کا رازق بھی ہے۔ وہ آپ کی روزی کا بھی تو انتظام کر رہا ہے یا کوئی دوسرا کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، خالق وہ ہے تو رازق کوئی اور ہوگا۔ جو پیدا کرے گا وہی اس کی روزی کی ضمانت بھی لے گا۔ ایک باپ جب باپ بنتا ہے تو اسی کو چنتا ہوتی ہے اپنے ہونے والے بچے کی، پڑوسی کو نہیں ہوتی ہے، شہر و محلے والے کو نہیں ہوتی ہے۔ اس کی تعلیم، اس کی تربیت، رہن سہن کا ذمہ دار اس کا باپ ہوتا ہے۔
اب جب ساری کائنات کا خالق، پیدا کرنے والا وہ ایک اللہ ہے، تو اس کے لیے روزی کا انتظام کون کرے گا؟ تو ماننا پڑے گا آپ کو کہ ساری دنیا کا خالق بھی وہی ہے اور رازق بھی وہی ہے. نہ کوئی دوسرا خالق ہے کسی بھی چیز کا اس دنیا میں، نہ دوسرا کوئی رازق ہے روزی دینے والا. آپ دو چیز کو مان رہے ہیں، ابھی تیسری چیز اور باقی ہے. تدبیر، انتظام اس پوری کائنات کا کون چلا رہا؟ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کی روزی کی ضمانت لی، وہی تو انتظام بھی کرے گا نا اس کائنات کا. آپ کو دھوپ چاہیے، جاڑا چاہیے، بارش چاہیے، پھل پھول چاہیے، اناج چاہیے. دنیا بھر کی جو نعمتیں ہیں جن کو ہم کھا رہے ہیں اور جس کی تدبیر اللہ کر رہا ہے، دوسرا کوئی مدبر نہیں. تو خالق بھی وہی، رازق بھی وہی، اور مدبر کائنات بھی وہی. اس چیز کو دل میں بٹھائیے. مدبر کائنات، کائنات کا منتظم، انتظام کرنے والا، کائنات کو چلانے والا، سورج کو نکالنے اور ڈبونے والا، جاڑے اور گرمی کو لانے والا، بارش دینے والا، چاہے وہ کسی بھی قسم کے نقصانات ہو یا فائدے کی چیزیں ہوں، رب نے ہی پیدا کیا ہے، دوسرا کوئی اس کا مالک نہیں. تو خالق بھی وہی، رازق بھی وہی، اور تدبیر کائنات کرنے والا بھی وہی. جب آپ ان تین چیزوں کو مان لیتے ہیں تو گویا آپ اس کو رب مانتے ہیں. رب کی ذمہ داری ہے کہ ان تینوں کو کرے وہ، اور اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے دنیا میں جو خالق ہو. جن کو آج پوجا جا رہا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، ان سے بھی پوچھئے. مشرکین مکہ سے پوچھ لیجئے، تو مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ یہی تھا. قرآن میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قرآن میں اللہ کے رسول سے، لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَيَقُولُونَ اللَّهُ. ان مشرکوں سے پوچھو، مکے والوں سے، آسمان کو زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہی پیدا کیا. اور جب پیدا اللہ نے کیا تو اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی روزی کی ضمانت کون لے گا ان مخلوقات کو؟ تدبیر کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، تدبیر کے بغیر روزی کا انتظام نہیں ہو سکتا. اناج اوپر سے آپ کے گھر میں بورے کے بورے گرتا نہیں ہے. بارش ہوتی ہے، کھیت میں فصل پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اناج آپ کے گھر تک پہنچتا ہے. یہ تدبیر کس کی ہے؟ رب کی ہے نا. جب یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں اور آپ بولتے ہو کسی بات پر الحمدللہ رب العالمین، تو گویا آپ کے پیش نظر یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں کہ میں ساری تعریف اس اللہ کے لیے کر رہا ہوں جو ساری کائنات کا رب ہے. ذرا نظر کو وسیع کریے اور سوچئے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں آپ کو، چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، دولت کی ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، بیوی بچے، عزت عظمت، یہ سب نعمتیں ہیں، سب رزق ہے. اللہ نے یہ سب آپ کو دے رکھی. یہ ہے ظاہری نعمت. اور وہ باطنی نعمت جو اللہ نے صرف آپ کو دی ہے یا آپ جیسے کچھ لوگوں کو دی ہے، جس کو عام لوگوں نے ابھی تک نہیں پایا ہے، وہ ہے توحید کی نعمت، اس عقیدے کو رکھنے کی نعمت. اور جب آپ ان تین چیزوں کو مان لیتے ہیں، یعنی توحید ربوبیت کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بولیے حقدار کون ہوگا عبادت کا؟ آپ کا دل کہے گا جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو مدبر ہے. بھلا اس کے علاوہ کس کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ عبادت کا حقدار بھی تو وہی ہے. لوگ اس بات کو مانتے تو ہیں، دل سے نہیں مانتے. یہی وجہ ہے کہ وہ شرک کر لیتے ہیں. شرک لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں رب کو. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا مکان بن رہا ہے، کالی ہانڈی لٹکی ہوئی. پوچھئے کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ تاکہ نظریں بد نہ لگے، تاکہ نظریں بد نہ لگے. گویا وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی بگاڑ سکتا اور اللہ کے علاوہ بھی کوئی شفا دے سکتا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گاڑی کے آگے جوتا لٹکے ہوئے، پرانا سا ایک جوتا لٹکتا رہتا.
عقیدہ کیا ہے ان کا پوچھ لیجئے، تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، کسی کی نظر نہ لگے۔ گویا وہ یہ مانتا ہے اگر وہ مسلمان ہے اور لٹکا رکھا ہے شفا کے لیے، گاڑی کو بچانے کے لیے حادثات سے، تو اسے تو چاہیے کہ ایک جوتا اپنے گلے میں لٹکا لے، کیونکہ گاڑی سے زیادہ تو وہ خود اس بات کا حقدار ہے نا۔ اب دیکھیے یہ اندھ وشواس توحید نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے، مگر اسی کو نہیں سمجھتا۔ بیماری ہو رہی ہے، بھاگا جا رہا ہے، مزارات میں جا رہا ہے، بزرگوں کے پاس جا رہا ہے، تعویذ گھنٹے کروا رہا، اللہ سے نہیں مانگتا شفا۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے توحید ربوبیت کو سمجھا ہی نہیں ہے، کیونکہ عبادت جو مالک ہے آپ کے خلق اور رزق و تدبیر کا، جب ہم الحمدللہ رب العالمین بولتے ہیں، جب وہ تینوں چیز کا مالک ہے، رب وہی ہے، تو پھر عبادت بھی اسی رب کی ہوگی، اور اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ توحید ربوبیت ہی بنیاد ہے توحید الوہیت کی۔ یہ دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادتیں جتنی بھی ہیں یا عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں یا ہو سکتی ہیں، وہ سب خاص ہیں صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے کیا تو اس نے شرک کیا، کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے، دائمی طور پر جہنم کا وہ حقدار ہو جاتا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، کیوں اللہ کی ہی کیوں؟ ان دیوی دیوتاؤں کی کیوں نہیں؟ بزرگوں کی کیوں نہیں؟ آپ سوچئے خالق کون ہے آپ کا؟ وہ اللہ، یہ تو نہیں ہے نا۔ رازق کون ہے آپ کا؟ وہی اللہ۔ مدبر کون ہے؟ کس نے آپ کے لیے کائنات کی تدبیر کی ہے، کر رہا ہے؟ وہی اللہ۔ تو پھر عبادت کا حقدار دوسرا کیسے بن جائے گا؟ کسی بھی قسم کی عبادت کیوں ہو سکے گی کسی کی؟ ہمارے بہت سارے بھائی عبادت کو نہیں سمجھتے، اس لیے بھی شرک کرتے ہیں کہ وہ عبادت کو نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں عبادت نام ہے نماز پڑھنے کا، سجدہ کر لینے کا، یہی عبادت ہے۔ روزہ رکھ لینے کا، جمعے کی جمعہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ لینے کا، یہی عبادت ہے؟ نہیں، عبادت ایک بہت بڑی بات ہے، ایک عام مفہوم۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہی امتثال بما امر اللہ بہ علی السنۃ الرسول من قول و فعل۔ عبادت ہر اس بات کو کہتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا اپنے رسول کے تھرو، جس کا حکم اللہ نے دیا رسول کے ذریعے۔ اللہ کے رسول نے کہی ہے وہ بات، بتائی ہے تو عبادت ہے، اور اگر نہیں بتائی رسول نے، آپ خود کر رہے ہو اپنے من سے، تو چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہے وہ عبادت نہیں۔ آپ سورج نکلنے کے بعد اذان کہہ دو، سارے لوگوں کو بلاؤ، نماز پڑھ لو جماعت سے، میں آپ سے پوچھتا ہوں نیکی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ 2 رکعت نماز پڑھ لیں بعد جماعت سارے لوگ، سورج نکلنے کے بعد اذان کہہ کے پورے محلے کے لوگوں کو جمع کر لیں، نیکی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جہنمی ہو جائیں گے آپ۔ نیکی تو ملنا بہت دور کی بات ہے، آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہی نہیں، کبھی کیا ہی نہیں۔ آپ ایک نئی عبادت لا رہے ہو جو نہ اللہ نے حکم دیا رسول کو، نہ رسول نے بتایا۔ تو عبادت کہتے ہیں امتثال بما امر اللہ بہ، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، اور ڈائریکٹ تو دے نہیں سکتا نا وہ، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس جبرائیل کو تو بھیجے گا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب کے ذریعے مجھے بشارت ملی ہوئی، یہ بھی ہوتا ہے، بہت سے پیر صاحب لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ہمیں خواب سے بشارت ملی ہوئی۔ ارے آپ کے خواب کا کیا اعتبار؟ ممکن ہے شیطان آ گیا ہو خواب میں، اور وہی آتا ہی اکثر بیشتر لوگوں کے۔ علی سنت الرسول کی شرط ہے، رسول کی زبان سے اللہ نے حکم دیا ہو رسول کو، اور رسول کی زبان سے وہ بات کہی گئی ہو آپ کے سامنے میں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان حکموں کو ماننا عبادت ہے۔ یا جن گناہوں سے اللہ کے رسول نے آپ کو روکا ہے،
رسول نے روکا ہے، اور ان گناہوں سے رک جانا یہ بھی عبادت۔ اللہ نے حکم دیا جھوٹ مت بولو، کس کے تھرو حکم دیا؟ اور آپ جھوٹ نہیں بول رہے یہ جان کر کے کہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے اس کا، یہ عبادت ہے، اللہ اس پر بھی نیکی دے گا۔ آپ زنا سے رک گئے، موقع تھا کر سکتے تھے، لیکن آپ صرف اس لیے رک گئے کہ ہمارے رب نے منع کیا ہے، رسول کے تھرو آئے تھے قرآن میں، عبادت ہے، اس پر بھی اللہ کو ثواب دے گا، اللہ آپ کو ثواب دے گا، نیکی دے گا۔ آپ سود کھا سکتے تھے، موقع تھا، سامنے ایک مجبور تھا، آپ لاکھ روپے دے کے 1.25 لاکھ وصول کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کے تھرو ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی نیکی دے گا۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پہ فرمایا تھا صحابہ سے کہ اپنی بیوی سے جو تم ہم بستری کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر بھی نیکی دیتا۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، یا رسول اللہ اس پر بھی نیکی ملے گی؟ فرمایا ہاں، اگر یہ کام تم بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرتے تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور تم اس جگہ پہ آگے کر رہے ہو جو تمہارے لیے حلال اور جائز ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، تو پھر اللہ نیکی نہیں دے گا۔ یعنی امتثال بما امر اللہ بہ، جن جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے رسول کی زبان سے اسے کرنا عبادت، اور جن جن کاموں کو اللہ نے روکا ہے رسول کی زبان سے اس سے رک جانا عبادت۔ تو عبادت ایک بڑی عام سی بات ہو گئی نا۔ اب اس میں نماز بھی آ گئی، کیونکہ نماز کا حکم اللہ نے دیا، رسول کے تھرو ہم کو ملا۔ روزہ بھی آ گیا، حج و زکوٰۃ بھی آ گیا، سنت کے سارے طور طریقے آ گئے، سارے عقیدے آ گئے، مطلب سارا دین اور ساری شریعت جو ہم کو رسول کے ذریعے ملا، جن کو ہم کرتے ہیں اللہ کے حکم پر رسول کے ذریعے کرتے ہیں، وہ ساری کے ساری عبادتیں۔ اور جن گناہوں سے آپ رکتے ہو محض اللہ کے ڈر سے، اس وجہ سے کہ اللہ نے روکا ہے، حدیث میں آیا، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، یا قرآن میں آیا اللہ کے رسول نے بتایا ہے، ان گناہوں سے رک جانا بھی عبادت ہے۔ یہ امتثال بما امر اللہ بہ، لہٰذا آپ کو ہم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ رب کی رضا کے لیے کوئی نیا کام کریں آپ جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ آپ اگر کچھ اپنی طرف سے کرنا چاہتے جس کا ثبوت حدیث میں نہیں، قرآن میں نہیں، اور اس کو نیکی سمجھ کر آپ کرنا چاہتے ہو، تو یہ غلط اس لیے ہوگا کہ یہ امتثال بما امر اللہ بہ نہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مان کر رہے ہو آپ، رسول نے آپ کو حکم نہیں دیا، یہ آپ کی اپنی منمانی ہے، اس پر کوئی نیکی نہیں۔ اب آپ ایک طرف تو سمجھ گئے آپ عبادت کے مفہوم کو، لیکن اب ذرا سماج میں چلیے، دیکھیے ہمارے بھائیوں میں، دیکھیے کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جس کو وہ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں اور جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ مثال کے طور پر ہم میلاد کر لیتے ہیں، ہم فاتحہ کرتے ہیں، ہم عرس کر لیتے ہیں، ہم جلوس نکال لیتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں سماج میں، اور ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے نہ وہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ کے رسول نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ پورے صحابہ کے دور میں خیر القرون میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے، اور اس کو ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ گویا وہ ایک طرح کی عبادت ہو گئی۔ کرتے کس کی ہے؟ کبھی بزرگی کرتے ہیں، کچھ لوگ دیوی دیوتا کی کرتے ہیں، کچھ کسی کے کرتے ہیں، کچھ پیر و مرشد کی کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ گویا دوسروں کی عبادتیں ہو رہی ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت ہو، جس عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مثال کے طور پر قربانی کرنا ایک جانور کا، سال میں ایک بار آپ کرتے ہو، عبادت ہے یا نہیں؟ لیکن عام طور سے آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ مزارات پر لوگ جانور لے کے جاتے ہیں، وہ منت مان رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں بکرا چڑھاؤں گا، وہ لے جا کے کرتے ہیں، وہاں پہ پکاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ یہ عبادت اللہ کے ساتھ خاص تھا، آپ نے غیروں کے ساتھ کر لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف
خانہ کعبہ کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا طواف۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا چلتے پھرتے ہوئے درختوں کا بھی طواف ہوتا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے، مورتیوں اور بتوں کا بھی طواف ہوتا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے، اور مزاروں کا بھی طواف ہوتا ہوا دیکھا ہم نے۔ جو عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے، یہی شرک ہے۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ ہم تو اللہ کے حمد بتا رہے تھے اور حمد کی باتیں کرنے والے تھے، لیکن بات آگے تک چلی گئی۔ ہم جب بولتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، جب آپ اس کو بولیں تو بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس اللہ نے آپ کے لیے کیا کیا نعمتیں دنیاوی رکھی ہیں اور کیا کیا اخروی رکھی، تب دل سے یہ شکریہ کے الفاظ نکلے گا۔ آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہو، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہو نا، تو سوچو بھی، جیسے کھانے کے بعد آپ شکریہ کہتے ہو یا کھاتے وقت بر وقت مطلب ارتجالاً آپ کے منہ سے نکلتا ہے، کچھ اچھا کھاتے ہو تو الحمدللہ، تو اس غذا کو سامنے رکھ کر کے آپ کے منہ سے نکلتا ہے نا۔ اسی طریقے سے جب ہمارے منہ سے نکلے الحمدللہ تو ہم سمجھیں کہ ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اور اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں، ان میں ایک بڑی نعمت صحت ہے، ان میں ایک بڑی نعمت صحت ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے۔ میں آج کل کچھ بیمار چل رہا ہوں، گیا تھا ٹیسٹ ویسٹ کروایا، ہمارے ایک دوست ہیں، ایک بھائی ہے، وہ کہنے لگے کہ جب ٹیسٹ کی سویدھا اپلبدھ ہے تو ہمیشہ ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے 6 مہینے پہ آدمی کو۔ بڑی اچھی بات ہے، مگر میں نے کہا بھیا اس سے ہوگا کیا؟ کیا مرنے سے آپ بچ جاؤ گے؟ کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ سارا ٹیسٹ کرواتے رہے ہر 6 مہینے پہ، 7 مہینے پہ، 8 مہینے۔ ہمارے ایک دوسرے بھائی اسی مجلس میں کہہ رہے تھے کہ آج کل ہارٹ اٹیک بہت ہو رہا، اچانک لوگ مر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک قرب قیامت ہے، علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے۔ آدمی کو موقع ہی نہیں مل رہا استغفار کرنے کا۔ یاد رکھیے، موت وہ اچھی جو بستر پر ہو، تکلیف کے ساتھ ہو، 1 مہینہ بستر پہ پڑے رہنا پڑے، تاکہ ہر دم آپ کی زبان سے نکلے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میرے گناہوں کو تو بخش دے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ زیادہ سے زیادہ کلمات آپ کے منہ سے نکلے، آپ کو موقع تو ملے، کم از کم پچھلے گناہ جو آپ نے کر رکھے ہیں، ہم نے کر رکھے ہیں، اس کے موقع تو ملے۔ یہ کیا موت ہوئی، آئے اچانک چلے گئے؟ استغفر اللہ کا بھی موقع نہیں ملا۔ بہت سارے لوگوں کے منہ سے میں نے سنا بڑی اچھی موت ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یوں چلے گئے۔ ارے نہیں بھائی، اچھی نہیں ہے، وہ موقع ہی نہیں ملا۔ اس وقت تو دعائیں استغفار کر لیتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، بہت سارے گناہ ہلکے ہو جاتے۔ تو بہرحال بتا رہے تھے ہمارے بھائی کہ دنیا بھر میں 16% بڑھ گیا ہے ہارٹ اٹیک سے موت۔ تو میں نے کہا ہمارا اور آپ کا جو ذہن ہے کہیں اور چل رہا، ٹیسٹ کرواتے چلے جاؤ آپ تو بھی مرنا ہے آپ کو، مرنا چاہے بستر پہ مرو یا اچانک مر جاؤ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تیاری کریں مرنے کی، ضرورت اس بات کی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے دنیا کی باتیں ہیں، کرتے رہیے، اپنا علاج معالجہ صحت وغیرہ سب پر دھیان رکھیے، لیکن مرنا تو مرنا ہے نا، ہم بھی سارے کو مر جانا ہے نا۔ تیاری کیا ہے آپ کے پاس وہاں کے لیے؟ تیاری کیا ہے؟ سوچو، ہم آج مر جاتے ہیں، قبر میں حساب و کتاب ہونا ہے ہمارا، کیا جواب دو گے آپ؟ اللہ کے حضور جانا ہے میدان محشر میں، کیا جواب دو گے؟ کتنے ایسے اعمال ہیں آپ کے؟ اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، بہت مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما عادت لہا، تیاری کیا کر رکھی ہے تم نے اس کے لیے؟ کیا تیاری ہے یہ تو بتا دو۔ جنت میں رہنا چاہتے ہو میرے ساتھ، تیاری بھی تو کچھ ہوگی نا۔ صحابہ نے کہا ما عادت لہا الا ان نحب اللہ ورسول، تیاری تو کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول، 5 ٹائم آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، کما آتے ہیں، کھا لیتے ہیں، بال بچوں کو پوس لیتے ہیں، تیاری کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اللہ اس کے رسول سے
ہم پوری کائنات سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ سے محبت ہے, اللہ کے رسول سے محبت, اس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا انت مع من احببت, تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو. تم جنت میں بھی اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو. لگن جس طرف لگی ہوگی وہیں ہوں گے آپ بھی. اگر آپ کی محبت دنیا کے ساتھ ہے, دولت کے ساتھ ہے, آل اولاد کے ساتھ ہے, تو رہو انہی کے ساتھ. نہ اللہ سے محبت, نہ رسول سے محبت, نہ اس کے دین سے محبت. اچھا خاصا ٹائم ملتا ہے آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کا, آپ پڑھ نہیں سکتے. توفیق نہیں مل رہی ہے آپ کو. ہر نیکی کا موقع میسر ہے آج آپ کو, جیبیں بھی بھری ہوئی ہیں, غربا کی مدد, مساکین کی مدد, بڑے مطلب تکلیف میں جو لوگ مبتلا ان کی مدد کر سکتے تھے لیکن کر نہیں پا رہے. آپ سوچو کس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. تو ہمیں بجائے اس دنیا داری کی زیادہ چنتا کرنے کے, ہمیں اس بات کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کر رب کے پاس جانا, اور وہاں جواب دہی ہے, ذمہ داری ہے. تو آپ یہ سب کچھ کریں, صحت کے لیے اچھا انتظام کریں, کمائیں بھی, لیکن مرنے کی تیاری ہم میں سے ہر آدمی کرے, کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. مرنا تو بہرحال ہم میں سے ہر فرد کو ہے. انبیاء اور رسول نہیں رہے, بادشاہ نہیں رہے, پیسے والے دنیا سے چلے گئے, تو ہم غریب غربا لوگ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور تو اللہ کا حکم ہے, اللہ نے تو پیدا ہی کیا ہے ہمیں مارنے کے لیے تاکہ ہمیں جنت ملے. تو اس جنت کی تیاری کریے, یہ ہے مین چیز. اللہ اس کے رسول کے احکام کو پڑھیے, قرآن کو پڑھیے, روزانہ فجر کے بعد 2-4 رکوع پڑھیے, سمجھ کے پڑھیے. یہ آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر موت کی تیاری آپ کے پاس ہے, نماز پنجگانہ آپ کے پاس ہے, توحید کا عقیدہ آپ کے پاس ہے, اللہ کی فرما برداری کی ہے آپ نے, اس کے حکم کو مانا ہے, رسول کی اتباع کی ہے آپ نے, تو ہنستے ہوئے مر جائیے, کیونکہ مرنے میں بڑا فائدہ ہے, جینے میں فائدہ نہیں ہے. آپ کو میا موہ نہیں جا رہا ہے بال بچے سے, دنیا کے بنگلے کوٹھی سے. مرنے میں بڑا فائدہ ہے. کتنا ٹینشن ہے دن بھر. لوگوں کو دیکھیے, 10 لوگوں میں بیٹھتے تو بھی موبائل نکال کے سب لوگ لگ جاتے ہیں اپنے اپنے موبائل پہ. اب تو تنہائی ہی تنہائی ہے, مجمع میں بیٹھ اور محفل میں بیٹھ کے بھی تنہائی, ٹینشن ہی ٹینشن ہے. آپ جینا چاہتے ہیں اسی کے لیے؟ کھانا کھانے میں ٹینشن, سونے میں بیماریاں, مر جائیں گے نا, وہ سیدھا سیدھا اللہ کے پاس جائیں گے, وہاں اس سے اچھے محلات ہیں, اس سے اچھی روزی ہے, ٹینشن نہیں ہے, پرسکون زندگی ہے, جنت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ نے آپ کے لیے جنت بنا رکھی ہے, اور فرمایا اس جنت کے بارے میں, جو تم چاہو گے وہ سب ملے گا اس میں, جس کی تم خواہش کرو گے تیرے سامنے ہوگی. تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری. جو اللہ نے فرمایا قرآن میں, جو اللہ کے رسول نے کہا حدیث میں, اسے ماننا, اسے پڑھنا, اسے جاننا, سمجھنا, اس پر عمل کرنا. اور یہ سب کرتے ہوئے دنیا داری کریے مستی کے ساتھ, خوب کھائیے, بڑھیا مکان بنائیے, سب کچھ کیجئے, مگر آخرت خراب کر کے نہیں بنائیے. وہ صحابہ کرام تھے جو بڑے عقل مند تھے, بڑے ہی عقل مند لوگ تھے, جنہوں نے دنیا کو جمع نہیں کیا, ہاں دنیا کو استعمال کیا. انہوں نے دولتیں آئیں اور دولتوں کے ذریعے انہوں نے جنت حاصل کی. ہم اس دولت کو ذریعہ نہیں بناتے ہیں, یہ ذریعہ بن سکتا ہے. جن لوگوں کو اللہ نے دولت دے رکھی نا, وہ جنت کا ذریعہ بن سکتا. جن کو نہیں دیے نا, وہ ان کو نہیں بن سکتا. آپ کو لاکھوں لاکھ اگر مل گئے تو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے, دراصل وہی دولت آپ کو کام آئے گی نا. جو آپ کھا رہے ہیں, جو پہن رہے ہیں, وہ تو کام آنا نہیں. تو ہر چیز کا مثبت استعمال. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق دے, ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم زندہ رہتے ہوئے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں رب سے. اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد ہونا چاہیے. چاہے عربی میں بولیے, چاہے اردو میں کہیے, اللہ میرے سارے گناہ کو تو بخش دے, اللہ تو ہی بخشنے والا ہے, تو ہی غفور رحیم ہے, تیرے علاوہ کو میرا گناہ تو بخش سکتا نہیں ہے اللہ.
اکیلے میں، تنہائی میں، دعاؤں میں جیتے جی سب کچھ کریے اپنے لیے. آپ کی اولاد نہیں کرے گی آپ کے بعد، آپ کا سماج نہیں کرے گا آپ کے بعد. جہنم میں آپ کو اکیلے جانا پڑے گا. اس لیے اس وقت موقع ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو اور کریے. آپ مرنے کی تیاری رہے گی تو مرنے میں کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. اب وہ چاہے ایکسیڈنٹل موت ہو، اچانک ہو، بستر پہ ہو، پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم رب کے پاس جا رہے ہیں اور بہت اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں. اس سے فرار بھی ناممکن ہے. اگر چاہیں بھی تو اس سے بھاگ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو توفیق دے سوچنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، استغفار کی، نماز کی پابندی کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.